بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگتا جو آوے آپ کو بھر دینے اس دی جھولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگتا جو آوے آپ کو بھر دے نے سب دی جھولی در در تو نہیں منگدا در در تو نہیں منگدا سونے دا جو گدا اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں ہی دکھا دو او منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں ہی دکھا دو جس کو میری سرکار سے نہ ملا ہو منگتا جو آپ کو لو منگتا جو آوے آپ کو لو بھر دینے اس دی جھولی در در تو نہیں منگتا در در تو نہیں منگتا سونے دا جو گدا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات اللہ جل وعلا دا احسان عظیم کے اس مالک نے سانو اپنی بارگاہ دے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل
حق سچ آکھن دی اور حق سچ سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گرامی قدر حضرات اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما پنجواں سپارہ ہے سورہ نساء اور پنجویں سپارے دی آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما اگر تسی بڑے بڑے گناہوں تو اپنے آپ کو بچاؤ اگر تسی بڑے بڑے گناہوں تو اپنے آپ کو بچا لو او بڑے گناہ جس تو اللہ نے تو منع کیتا ہے انہاں گناہوں تو اگر تسی اپنے آپ کو بچا لو تو فرمایا ما تنہون عنہ چھوٹے چھوٹے گناہ تواڈے اسی معاف کر دیں سبحان اللہ وڈے وڈے گناہوں تو تسی اپنے آپ کو بچاؤ لو محفوظ کر لو چھوٹے چھوٹے گناہ اسی معاف کر دیں سبحان اللہ نکفر عنکم سیئاتکم تواڈے گناہوں نو اسی مٹا دیں سبحان اللہ معاف کر دیں دو گلاں ہوئیاں پہلی گل کہ تسی اپنے آپ کو وڈے گناہوں تو محفوظ کرو تے چھوٹے چھوٹے گناہ اسی مٹا دیاں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا جدو تسی وڈے گناہوں تو بچو گے اسی چھوٹے گناہ معاف کریں گے تے پھر اسی کی کریں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اسی تانوں عزت والے گھر وچ داخل کرا سبحان اللہ عزت والے گھر وچ عطا کراں دے داخل کر دیاں گے ہن میں دسو اللہ دی نظر وچ بھی سب تو عزت والا گھر کیڑا ہے خانہ کعبہ اللہ دی نظر وچ سب تو عزت والا گھر دنیا تے خانہ کعبہ ہے اور آخرت وچ سب تو عزت والا گھر جنت ہے جنت ہے آخرت وچ کیڑا گھر ہے جنت اللہ دی نظر وچ سب تو عزت والا گھر خانہ کعبہ دنیا تے بے شک اور آخرت وچ جنت ہے اور سب تو عزت والا شہر رب دی نظر وچ مصطفیٰ دا مدینہ ہے سبحان اللہ مدینہ طیبہ کہ جس ورگی پوری کائنات اندر بلکہ اللہ دی جنت تو بھی افضل ہوتا ہے جتھے مصطفیٰ آرام فرما رہے سبحان اللہ حضور جتھے جلوہ فرما رہے اور جنت تو بھی افضل جگہ ہے افضل سبحان اللہ لیکن اتنے جڑی گل ہو رہی ہے کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اسی تانوں عزت والے گھر داخل کریں گے اس تو مراد جنت ہے آخرت دی گل ہو رہی مطلب کہ تسی اپنے آپ کو وڈے گناہوں تو محفوظ کر کے آؤ چھوٹے اسی معاف کر دیں گے تے قیامت والے دن تانوں جنت وچ داخل سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کتنا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دا احسان ہے خوبصورت احسان اور کتنا کمال وعدہ فرمایا حضور دی امت نال اور کتنا سستا سودا ہے میں بڑے گناہوں تو تسی بچو چھوٹے میں معاف کرا اللہ سبحان اللہ
فرض دی ادائیگی لازم ہے انسان تے نماز فرض ہے نا بے شک اگر انہوں کوئی چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ ہے استغفر اللہ روزہ فرض ہے اگر کوئی چھوڑے گا جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر چھوڑے گا روزہ گناہ ہے کبیرہ ہے اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کوئی مجبوری نہیں حج نہیں کر سکتا سب کچھ پیسے مال دولت ہے پھر بھی حج نہیں کر رہا گناہ ہے کبیرہ اگر کوئی بندہ جناب والا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کبیرہ ہے استغفر اللہ شرک کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے دو قسم دے گناہوں کا ذکر کیتا دو قسم دے گناہ دا ذکر ایک گناہ کبیرہ دی گل کیتی ایک گناہ صغیرہ دی گل کیتی کبیرہ اکبر تو نکلے آئے یہ دا معنی ہوتا ہے وڈا اسی اذان نہیں پڑھتے انے اللہ اکبر کی مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے صحابہ کی بھی بولیا کرو سب سے بڑا حافظ صاحب تھوڑا کرنا قرض ادار کر رہے ہیں تو حافظ صاحب تسی اپنے حساب میں بولو انہاں میں بولن دیا کرو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تے گناہ کبیرہ سب تو بڑے گناہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ علماء فرماتے ہیں مثال بڑی کمال دی دے کے سمجھایا فرمایا بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ دے وچ فرق ہے گناہ ہی ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا لیکن فرق اتنا ہے کہ ایک شخص نو چھوٹا بچھو کٹ دیا چھوٹا بچھو کٹے تے انہوں تھوڑا درد ہوتا ایک نو بڑا بچھو کٹ دیا انہوں بڑا درد میں اس طرح سمجھ لو بڑا گناہ تے چھوٹا گناہ درد دو نہ ہو رہے تکلیف دو دی چھوٹا بچھو کٹے تاد بھی درد ہے بڑا کٹے تاد بھی درد ہے تے فرمایا گناہ چھوٹا ہوئے تاد بھی گناہ ہے گناہ بڑا ہوئے تاد بھی بولو یا گناہ ہے اسی معمولی سمجھ لیتے ہیں اسی نے کوئی گل نہیں یار گناہ ہے کیڑی گل ہے کوئی گل نہیں اسی گناہ بڑا معمولی سمجھا ہے علماء کرام نے دی تعریف کی تھی کہ گناہ ہوندہ کی ہے گناہ ہے کیڑی چیز گناہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں گناہ جڑا نا گناہ ہر او کم جڑا اللہ تعالیٰ دی مرضی اور او دے حکم دے خلاف ہوئے ہر کام جڑا اللہ دی مرضی اور او دے حکم دے خلاف ہوئے او گناہ ہے یعنی ایک بندہ کو کام کر رہا ہے وہ سوچے بیٹھ کے کہ آیا ایک کام جڑا میں کر رہا ہوں یہ دے وچ اللہ دی مرضی ہے اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق ہے اگر ہے تو سمجھ لے ٹھیک ہے اگر نہیں تو سمجھ لے کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اور میں نے دسو جیڑا کام رب تعالیٰ دی مرضی اور دے حکم دے خلاف ہوئے تے بندہ کر رہا ہوئے اللہ دے حکم دی مرضی دے خلاف دسو رب راضی ہوئے گا کبھی بھی نہیں اللہ راضی ہوئے گا تو جدو اللہ راضی نہیں جدو رب ناراض کر لیا چھوٹے جے کام دی خاطر گناہ کر لیا رب ناراض کر لیا تے پھر بندہ کہے اس گناہ تے اکڑ جائے کہ کوئی گل نہیں پھر کی ہویا کئی بیلی ویکھے نے سی
ایک ہوتا نا گناہ کر رہے ہیں تو چلو بھی ٹھیک ہے وہی شریعت اجازت دیتی گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پتہ یہ کرتے ہیں گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ تبلیغ کر رہا ہے نا، حضرت صاحب ہے کام نہ کرو چنگا نہیں ہو کہ تو بڑا حاجی ہے تو کر، تو نہیں کرتا ساری دنیا کر رہی ہے، اے دلیل بنا دیتی جائے گی ساری دنیا کر رہی ہے۔ اچھا ساری دنیا گناہ کرے تو گناہ جائز ہو جائے گا، اور جیڑا کم ساری دنیا کرے ہو جائز ہے، جیڑا کم ساری دنیا کرے انہوں سیاڑ بنا کے کہیے کہ یہ ٹھیک ہے، نا گناہ گناہ ہی۔ میں آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کر دیا انسان بڑے گناہ تے پہنچ جاتا، گناہ کبیرہ تے فرمایا بڑے گناہ کر دیا پھر حضور نے فرمایا جدو انسان گناہ کرتا رہتا ہے پھر انہوں اپنے گناہوں دی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں، تے فرمایا پھر پتہ کی ہوتا ہے جدو انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ اگر اس گناہ تو توبہ نہیں کرتا وہ دل دے اتے سیاہ نقطہ بہ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل کالا۔ جدو دل کالا ہونا نا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، ایسا حضور فرمانے اے داغ دل دے اتے سیاہ داغ بڑھتے پورا دل کالا۔ قرآن ہے سورہ مطففین 30واں پارہ، اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا بہ یکسبون، فرمایا دیکھو ان لوگوں دے اعمال بد، اے برے عمل کردے نے تے انہاں برے عملاں دی وجہ تو ہن انہاں دے دلاں تے زنگ لگ دل زنگ لگ سلطان العارفین فرمایا سی دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، منہ ستھرا ہوتا ہے بندے منہ ظاہر کو بڑا صاف کر دینا، بڑا جنابے والا بنا ٹھا کے گلے اندر صاف ہوئے، اندر صاف نہیں ہے تے اتو دے چٹے کاٹن لباس تے جناب اتو جنابے والا جتنی مرضی لاش پاش ہوئے کوئی فائدہ نہیں۔ بنو دسو ایک بندہ 1000 روپے دے مہنگے سے مہنگے کپڑے پا لے، چٹا سوٹ کپڑے یہ وہ پائے ہوں صاف ستھرا ہوئے، لیکن اگر اس سے جسم دے اتے تھوڑی جی گندگی لگی ہوئے تو وہ کی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کپڑے چٹے پائے ہوتے ہونی نہ پاک، انسان ظاہر تے ہے اندر صاف کر، او کیے اپنے مومن بھائی واسطے دل صاف کر، او دے بارے حسد نہ رکھ، بغض نہ رکھ، تعصب نہ رکھ، دشمنی نہ رکھ، منافقت نہ رکھ، بارو تے کہے واہ کیا بات ہے ایسا کیا ٹھیک ہے میں تہاڈا خادم جناب تے وچوں منافقت ہو کی فائدہ ہے؟ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جدو بندے گناہ کر دینے دلاں تے جناب والا زنگ لگ جاتا ہے، جدو ایک گناہ کردا ہے دل تے سیاہ ٹکڑا لگ جاتا ہے جناب والا سیاہ دل لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کردا ہے پھر جناب والا دل دے اتے سیاہ رنگ دا جناب والا دل لگ جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا گناہ کردا رہندا ہے توبہ نہیں کردا تے دل کالا ہوندا رہندا ہے، جدو دل کالا ہوندا ہے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر او دے تے حق دی گل کوئی اثر نہیں کردی، انہوں حق دسی جاؤ او توجہ نہیں کرے
زنگ مٹا چھڑ دے بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے ذکر ہے اور میرے مصطفیٰ دی ذات سر مبارک تو لے کے پیروں تک حضور بھی میرے رب کا ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور بھی میرے رب کا ذکر ہے ذکر نہیں تے کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ جناب اے اللہ اللہ کرا کے صرف اللہ کا ذکر ہوئے گا حضور کی تعریف ذکر نہیں 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 اگر میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر آئے گا تد بھی رب دا ذکر ہے سبحان اللہ اگر میرے نبی دے چہرے دا ذکر آئے گا تد بھی رب دا ذکر ہے سبحان حضور اللہ دیاں زلفاں دا ذکر آئے گا تد بھی رب دا ذکر ہوئے گا حضور دیاں اکھاں مبارکہ دا ذکر آئے گا تد بھی رب دا ذکر ہوئے گا اور سر مبارک دے بالاں تو لے کے سونے نبی دے پیر مبارک تک اگر حضور دی کوئی بھی شان بیان کیتی جائے گی ذکر میرے مولا دا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاج ختم نبوت تاج دار ختم نبوت ذکر میرے حضور دا ہے سبحان اللہ بے شک ہاں جی او میرے نبی نے کافرانوں کنکریاں ماریاں سی اللہ سورہ انفال 9 سپارہ سرکار نے ہجرت والی رات نکلن لگیا نا مکہ شریف تو مدینے دی طرف نبی پاک علیہ السلام نے کنکریاں چوک کے ماریاں سی بے شک قرآن وچ ہے میرے رب دی ذات نو پتہ سی جدوں انہاں نوں کنکریاں بجنی نے سویرے انہوں نے کہنا کہ چنگا محمد کریم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا رحمت ہو کے کنکریاں ماردا ہے کیا بات اللہ اکبر اعتراض ہونا سی بعد وچ کیتا نہیں سی ہونا سی رب جاندا سی یہ ہونا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جاندا سی یہ ہونا ہے تے جدو حضور کنکریاں مار دتیاں اعتراض ہون تو پہلے اللہ قرآن اتار دیا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پیارے حبیب جو کنکریاں تساں نہیں سی ماریاں وہ تسی نہیں سی ماریاں غور میں غور کرو یار گل میں فرمایا پیارے حبیب جو کنکریاں تسی ماریاں سن وما رمیت تسی نہیں سی ماریاں سبحان اللہ اس گل تے غور کرو پہلے فرمایا جا رہا ہے تسی ماریاں سن وما رمیت تسی نہیں سی ماریاں ولکن اللہ رما اوتے اللہ نے ماریاں سن سبحان اللہ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم بہرحال مضمون ہی نہیں ہے پھر انشاءاللہ کہ حضور دی شان بھی ہے بے شک آواز حضور فرمانا جو دل تے زنگ لگ جائے نا پھر تسی اللہ دا ذکر ذکر کریا کرو اللہ دا یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ نا صحیح بخاری کی بخاری شریف کی اس حدیث نو سامنے رکھ کے ہر بندہ سوچے کہ آج اگر کوئی بندہ کسی نو سمجھائے نا تے وہ فوراً جناب لڑ پہنتا ہے جھگڑا کرتا ہے اگر کوئی کسی نو مسئلہ بھی دین نہ دس دیا تو کہے گا چھڈو جی تسی کر لے اللہ اکبر یہی وجہ ہے معاشرے وچ بے شک اس طرح دی گفتگو پھر ہوندی نہیں کریے تے بندے ناراض ہو جاندے ہیں اللہ اکبر ہن جڑا سود دی مذمت دا بیان کرو تے بندے ناراض ہو جاندے ہیں اگر شراب دی گل کریے بندے ناراض ہو جاندے ہیں اگر جناب والا اس طرح دی گلاں کریے تے بندے ناراض ہو جاندے ہیں کیوں دی وجہ یہی ہے اے کھا کھا کے ساڈے سارے دے دل تے زنگ لگ چکے ہیں پھر اسی حق بیان کرنا اور حق سننا گوارا ہی نہیں کرتے وہ ساڈے اندر حق بیان کرنے دی سکت ہی نہیں نہ حق سننے دی سکت نہیں گل ہے ویسا پر حضور دا دین قیامت تک رہنا انشاءاللہ اور سرکار دے فرمان قیامت تک رہنے کوئی انہوں بیان کرے یا نہ کرے کوئی سنے یا نہ سنے میرے اللہ نے اپنے
دے طریقے تے چل گیا ہے دا کوئی چھپا دے حدیثاں دے نہیں پڑھدی کوئی نہ اللہ بیان کرے اکبر مطلب دیاں گلاں بیان کرو نہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلامو اگلی حدیث امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر حدیث نقل کی تھی حضور فرماتے ہیں جڑے کبیرہ گناہ ہوندے نا بڑے گناہ او توبہ نال معاف ہوں گے میں کہ چلانا کبیرہ گناہاں دی حضور علیہ السلام دی حدیثاں بیان کراں گا کہ کیڑے کیڑے کبیرہ گناہ 70 گناہ کبیرہ نے بڑے گناہ 70 بڑے گناہ اے اس پنجویں سپارہ دی سورہ نساء پنجویں سپارہ دی آیت نمبر 31 کن تجتنبوا کبائر ما تنهون اس دے ضمن وچ حدیثاں بیان ہوئی ہیں اور بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمان موجود ہیں لیکن میرے کریم نبی فرمایا کہ چھوٹے گناہ تواڈے کول ہوندے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک کدو اللہ معاف فرماندا ہے کس ٹائم وعدہ کیتا نا انہیں کہ بڑے گناہ اور نصیب بچو چھوٹے میں معاف کراں کدو معاف کراں میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ کریم میری امت دے چھوٹے چھوٹے گناہاں نو اس وقت معاف فرماندا ہے جدو میری امت دے لوگ وضو کردے نے اللہ انہاں دے چھوٹے چھوٹے گناہاں نو معاف فرما چھڑدا ہے سبحان اللہ فرمایا جدو تسی نماز واسطے وضو کردے ہو بلکہ میرے نبی دی روایت حضور دی حدیث ہے سونے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نماز واسطے مسجد وال چلے آقا فرماتے ہیں جنے قدم چل کے جائے گا وضو گھروں کر کے جائے نیت نماز دی گھروں لے کے جائے پھر وضو کر کے گھروں جدو مسجد وچ جائے گا سونے نبی فرماتے ہیں اللہ او دے سارے گناہاں نو مٹا دے گا اور ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں گھروں وضو کر کے آنا والا ہر قدم دے بدلے نیکیاں پانا ہے اور پھر سونے نبی فرمائے میرا غلاموں جدو نماز پڑھنا واسطے نمازی مسجد وچ داخل ہوندا ہے اللہ فرشتیاں نو حکم فرماتا ہے میرا بندہ ہن وضو کر کے پاک ہو کے میرے گھر وچ داخل ہو گیا او میرے فرشتیوں جی مالک الملک مولا فرمایا اے دے جناب والا سارے گناہاں نو اتار لو یا رسول اللہ سی سارے گناہاں نو اٹھا لے آئے فرمایا اے نماز پڑھن چلے آئے اے دا انتظار کرو مسلمانوں سارے گناہ اس بندے دے اٹھا لیتے جاندے ہیں فرشتے لے کے دروازے تے کھلوتے ہیں وہ نماز پڑھنے واسطے مسجد وچ آیا مسجد وچ داخل ہو کے انہیں نماز پڑھی نماز پڑھ کے جدوں جان لگیا فرشتے آندے نے مولا اے گناہ واپس دے اوتے پا دئیے اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں ان گناہاں نو مٹا دیو ہن تے یہ مینوں راضی کر کے جا رہا ہے ہلے ہن تے مینوں سجدہ کر کے جا رہا ہے فرمایا اے صغیرہ گناہ مٹا دیو مسلمانوں اس طریقے نال صغیرہ گناہ مٹ جاندے نے میرے نبی فرماتے ہیں جدوں میرا امتی وضو کردا ہے آقا فرماتے ہیں ہاتھ دھوندا ہے اللہ ہتھاں دے گناہاں نو مٹا چھڈدا ہے پھر جدوں جناب والا او کلی کردا ہے منہ دے اندر والے گناہ اللہ مٹا دیندا ہے زبان بولے ہوئے گناہ اللہ مٹا چھڈدا ہے پھر میرے نبی فرماتے ہیں نک وچ پانی پاندا ہے اللہ دے جناب والا اے گناہ بھی مٹا چھڈدا ہے پھر میرے نبی فرماتے ہیں چہرہ دھوندا ہے اللہ دے چہرے والے گناہاں نو ہی مٹا دیندا ہے او انہاں اکھاں نال جڑے جڑے گناہ کردا رہیا ہے فرمایا انہاں گناہاں نو مٹا چھڈدا ہے پھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے دے جناب والا ہتھاں تو لے کے بازواں دے گناہاں نو مٹا چھڈدا ہے پھر جس ویلے اس
پڑھ کے فارغ ہو گیا اور مسلمانوں میرے مصطفیٰ فرماتے نے فرشتے کہتے ہیں مولا ہتھاں دے گناہ بھی گئے چہرے دے گناہ بھی گئے جناب والا سر دے گناہ بھی مٹا دیتے نے بازواں دے گناہ بھی مٹا دیتے نے پیراں دے گناہ بھی مٹا دیتے نے اور سر کو لے کے پیراں دے گناہ مٹ گئے لیکن اے جسم والے گناہ باقی رہ گئے نے تو مالک الملک ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو اپنے بندیاں تے مہربان بھی ہے تیری رحمت وسیع بھی ہے اگر تو کسی نو معاف کرے تد بھی تیرے تو کوئی نہیں پوچھن والا اگر تو کسی نو پکڑ کے جہنم پا دے تد بھی تیرے تو کوئی پوچھن والا نہیں تو مالک کل تو خالق کل تو ساری کائنات دا مالک ہے یا اللہ تیری مرضی ہے تو جناب والا کسی کو پوچھنا نہیں ہوتا جنوں چاہے معاف کر دے جنوں چاہے تو جناب والا معاف نہ کرے یہ تیری شاناں نے اللہ فرماتا ہے ملائکہ دسو کہنا کی چاہتے ہو عرض کر دے مولا جے سر دے گناہ بھی وضو نال معاف ہو گئے جے ہتھاں دے گناہ بھی وضو نال معاف ہو گئے جے چہرے دے گناہ بھی وضو نال معاف ہو گئے جے پیراں دے گناہ بھی وضو نال معاف ہو گئے یا اللہ جڑے باقی رہندے نے بھی وہ بھی معاف فرما دے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دے باقی گناہوں نو مٹا دے اللہ فرما دے ملائکہ گواہ ہو جاؤ انہیں رجوع کر کے اور منہ جناب والا آسمان وال کر کے انہیں کلمہ پڑھیا ہے اشہد اللہ آسمان والمون کر کے سبحان اللہ کلمہ شریف پڑھنا بھی حضور دی سنت دوسرا سبحان اللہ جڑا بندہ وضو کرن تو بعد کلمہ شریف آسمان والمون انگلی چکن دا ارادہ ہے کوئی یہ بلا حدیث نہیں ہے کئی بندے نے دیکھے بھی او انگلی چک کے کلمہ پڑھ رہے ہیں ایسا کوئی ذکر نہیں بخاری اور مسلم میں جڑی حدیث ہے نا روز میں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے آسمان والمون کر کے کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس بندے واسطے اللہ تعالی جنت دے 8 دروازے کھول دے سبحان اللہ دسو یار کتنا چھوٹا دیا بے شک وضو کر کے کلمہ ہی پڑھنا نا دوسرا ہاں جی بے شک عمل چھوٹا ہے او دی رحمت کتنی بڑی سبحان اللہ او 8 دروازے کھول چھڑ دے سبحان اللہ رومی کشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے رحمت دا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا میاں
محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر میں غور کرو نا، فرماتے ہیں ایک قطرہ بخشیں بے شک رحمت دا ایک قطرہ بخشیں تے کم بن جاندا میرا اللہ دے او جنے اپنے حبیب دی امت نو صرف ایک قطرہ ہی نہیں رحمت بھریاں راتاں بھی عطا فرمائیاں سبحان اللہ اور نہیں فرمایا شب برات رحمت بھری رات، شب قدر رحمت بھری رات، چھوٹی عید والی رات رحمت بھری رات، بڑی عید والی رات رحمت بھری رات، اتنیاں رحمت بھریاں راتاں اے رب نے اپنے محبوب دی امت نو عطا فرمائیاں سبحان اللہ رحمت بھری گھڑی آج نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جمعے والے دن ویسے تو پورا جمعہ کا دن ہی برکت والا ہے، بے شک پورا جمعہ کا دن برکت والا بے ہے، شک بے شک لیکن فرمایا عصر تو لے کے مغرب تک یہ جڑی گھڑی ہے نا عصر تو مغرب تک جمعے والے دن حضور فرماتا ہے جیڑی دعا بھی کرو اللہ راضی نہیں فرماتا سبحان اللہ جمعے والے دن بے شک وہ دی رحمتاں نے بے شک ورنہ اس اللہ تعالیٰ نے اس طرح دے خوبصورت دن خوبصورت راتاں اور خوبصورت جناب والا لمحے حضور دی امت تو پہلے کسی اور نے نہیں عطا فرمائے بے سرکار دی امت شک نو بے شک فرما جڑا بندہ گھروں وضو کر کے چلدا ہے نا گھروں مسجد وچ بے شک مسجد وچ داخل ہوندا ہے اللہ اونوں قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ گھروں وضو کر کے چلنا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور ایک بات اور بھی یاد رکھو آج کل سردیاں کا موسم ہے ہر بندے نے جراباں پہنیاں ہوندیاں نے بے شک وضو کرن لگیا منہ تے دھو لیندے نے بازو بھی دھو لے سر دا مسا بھی کر لیا تے پیر دھون لگے جراباں نہیں اتارے اتے ہی مسا شروع کر دیندے بھی تسی منہ دھو رہے ہو ٹھنڈے پانی نال تے بازو بھی دھو لے نے تے پیراں نوں زیادہ سردی لگدی ہے بے شک تو جراباں دے اتوں مسا ہو رہا ہوندا اللہ بالکل غلط غلط خلاف شرع ہے جڑا بندہ جراباں پہن کے اوتے ہیں ہاتھ پھیر لینا نا وہ وضو نہیں ہویا نہیں ہویا تے حضور فرماتے ہیں نماز دی کنجی وضو ہے اور جنت دی کنجی نماز ہے جے وضو ہی نہ ہویا تو نماز ہی نہیں ہوئی نہیں ہوئے گی بے شک طہارت نماز دی کنجی ہے تے ایک چار فرض نماز کتنے بولو یار چار فرض دونوں ہاتھاں میں کونیاں سمیت دھونا چہرہ دھونا ٹھیک ہے دونوں ہاتھاں میں کونیاں سمیت دھونا سر دا مسا کرنا اور پیر دھونا دسو چار فرضاں وچوں تین تے ادا کیتے چوتھا تو کیتا ہی نہیں ہے تے پھر ہویا نہیں ہویا وضو ہے چوتھا فرض ہی چھڑ دیتا میں تو مثال دینا بھی جمعے دی اپنا ظہر دیاں رکعتاں ہوندیاں نے چار کنیاں امام صاحب چار رکعتاں پڑھا رہے ہیں تے انہوں تین پڑھا کے سلام پھیر تے تسی کہو ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی بولو یار بولو نہیں تین رکعتاں پڑھا کے امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں ہو جائے گی دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ ایک رکعت ہی چھڑ دیتی ہے نماز پوری ہی نہیں ہوئی تے جڑا بندہ پیر نہیں دھو رہا اوتے مسا کر رہا وہ تو وضو پورا ہو رہا نہیں ہو رہا ہن حضور کا فرمان سنو اصل مسئلہ پتہ کی ہے مسئلہ ہے کہ پیراں دے اوتے مسا اس وقت کیتا جاندا جدوں موزے پائے ہون موزے سرکار دی سنت مبارکہ سی حضور سردیاں وچ یا کدے حضور سفر تے جانا تے سرکار چمڑے دے موزے پاندے سن چمڑے دے موزے دی تعریف ہے کہ تسی پانی اوپر سٹو تے تھلے نہ پہنچے پیر دی جل تک پانی نہ پہنچے اینو کہندے نے موزہ جراباں تسی سٹو پانی تھلے گلا ہو جائے گا جراباں بھی گلیاں پیر بھی گلے ہو جان گے تے جراب نہیں حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پاندے سن وماسح علی الخفین حضور موزے پاندے سن تے پھر حضور موزے دے اوتے مسا کرتے سن موزیاں دے اوتے جراباں تے نہیں ایتھے جرابین دا لفظ نہیں ہے علی الخفین دا ہے جراباں اتارنیاں پہننیاں بھائی جان جیڈی مرضی سردی ہوے جے
وضو کرنا ہے پورا تے پھر پیر بھی دھونے پین گے. ہاں اگر موزے پہنے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اس واسطے گل یاد رکھو. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں موضوع چل رہا سی گناہ کبیرہ دا. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی چلے گا. انہوں اسی اس طرح جاری رکھاں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ صحابہ نے عرض کی حضور سب تو بڑا گناہ دسو کیڑا ہے؟ سب تو بڑا گناہ دسو کیڑا ہے؟ میرے نبی تو صحابی سوال کیتا حضور نے سارے گناہ دس دیتے. یہ نہیں سی کہ اولا نہیں رکھیا بھی امت نو پتہ نہ چلے. دسیا ہے وہ ہن وکھری گل ہے اسی کار بیٹھنے لگے نوں پتہ نہیں ہے. میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام سن سب تو بڑا گناہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرائے. فرمایا یہ سب تو بڑا گناہ ہے. اس تو بڑا گناہ کوئی نہیں اس مالک دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. انبیاء دے آن دا مقصد یہی سی. حضرت آدم تو لے کے تیرے میرے نبی تک سارے نبیاں نے یہی گل کی تھی او میریاں قوماں اللہ نو ایک منو او وحدہ لا شریک مولا ہے. او دے نال کسے نو نہ ملاؤ. او دی عبادت کرو دا کوئی شریک نہیں. او دی جناب والا مدد وہی کردا ہے. او خالق ہے. او دی عبادت کرو سجدہ انہوں کرو رکوع انہوں کرو نماز او دی پڑھو. اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں دی آمد دا مقصد یہ سی اللہ نو ایک مننا ہے. صحابیہ دا عقائد پتہ چل گیا سب تو بڑا گناہ ہے کہ اللہ نال کسے نو شریک ٹھہرانا. دوسرا بڑا گناہ کیڑا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ ہے کہ ماں باپ دی نافرمانی کرنا. ماں پیاں دی نافرمانی کرنا سب تو بڑا گناہ ہے. قرآن پڑھ کے ویکھ لے اللہ دی توحید تو بعد نبی یہی اعلان کر دیا ہے ماں پیاں دی نافرمانی نہ کریا جے. والدین نال حسن سلوک کریا جے. صحابیاں دے آقا تیسرا گناہ کیڑا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ تیسرا بڑا گناہ ہے کہ کسے دے خلاف یا کسے دے حق وچ جھوٹی گواہی دینا. فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دینی. یہ سب تو بڑا گناہ ہے. صحابیہ دا چوتھا گناہ کیڑا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سب تو بڑا گناہ چوتھا بڑا گناہ ہے کہ جڑا مقررہ وقت چھڑ کے نماز دا ٹائم جڑا ہوئے انہوں چھڑ کے لوکی جناب والا نماز لیٹ پڑھن یا نماز قضا کر دین. نماز دا ٹائم ہویا جماعت دا ٹائم ہویا گھر وچ بیٹھا رہا یا دکان تے بیٹھا رہا یہی کہندا رہا کہ اچھا بڑا ٹائم پیا پڑھ لواں گا. بس یہی کہندیاں نماز گزر گئی. انہوں خبر ہی نہ ہوئی غفلت وچ گزار چھڈی. پھر آ کے کرا پیا پڑھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے سب تو بڑا گناہ ہے کہ جڑا جناب والا بندہ ٹائم تے نماز نہیں پڑھدا. حضور فرماندے نے فویل للمصلین ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے جڑے نماز پڑھن لگے سستی کردے نے نماز وقت تے ادا نہیں کردے. میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن سب تو پہلا سوال ہی نماز دا ہونا ہے. جے نماز وچ کامیاب ہو گیا کہ بھی کامیاب ہو جائے گا. جے نماز وچ ناکام ہویا پھر اگے بھی مشکل منزلاں آ جان گیاں. صحابیاں دا آقا پھر پنجواں گناہ کیڑا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے پنجواں گناہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد نو قتل کرے اس وجہ تو کہ میں کھاواں گا کتھوں پلاواں گا کتھوں. اپنے بچیاں نو جناب والا کھوان پلان دے جناب والا ڈر تو قتل کر دینا
ذلیل ہو گیا جن لباس تے پہنیا شلوار تے پہنی کپڑا تے پہنیا لیکن اتنا بڑا کپڑا کہ او دے جنابے والا پیراں دے جڑے ٹخنے سن اے ننگے نہ ہوئے او دے پانچے زمین تے لٹکدے رہے حضور فرماندے صحابہ اپنے پانچیاں نوں ٹخنیاں تو تے رکھیا کرو چاہے نماز دے اندر ہو یا نماز تو باہر ہوئے اج ویکھیا نہیں لوگ تکبر دی وجہ تو آکڑ دی وجہ تو اپنی شلواراں تھلے رکھ گئی پھردے ہوندے نے مسلمانوں بہت بڑا گناہ ہے میرے آقا نے اس حدیث تین مرتبہ فرمایا ذلیل ہو گیا وہ بندہ جدی شلوار جناب والا زمین پر لٹکتی رہی پھر میرے نبی نے جناب والا اٹھواں گناہ دسیا حضور فرمایا سب تو بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ جڑا کسی نے نیکی کرے تے نیکی کر کے بھلائی جائے پھر لوگوں کو دسے کہ میں یہ نیکی کیتی ہے میں فلانے نے پیسے دیتے نے میں مسجد وچ اے کام کرا چھڈیا ہے فرمایا نیکی کر کے نیکی نو گرنا نہیں لوگوں نو نہیں دسنا آقا فرماتے ہیں اس ہاتھ نال دے دوسرے نو پتہ بھی نہ چلے سارا دن لوگوں نے دسنا کہ میں کیتا ہے مسجد یا کسی نے بھی دے دیتے پیسے تو دسنا جتھے بیٹھا میں کر دیتا حضور میں احسان کر کے نیکی کر کے اس نیکی کو چلانا بہت بڑا گناہ ہے صحابیاں نے حضور نواں گناہ کیڑا ہے حضور فرمایا نواں بڑا گناہ ہے اللہ اکبر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضور میں نواں بڑا گناہ ہے کہ بندہ بڈھا ہوئے تے پھر بھی او دے ذہن دے او دے دل وچ زنا دی خواہش ہوئے استغفر اللہ فرمایا او بوڑھا شخص بوڑھا زانی اللہ نو فرمایا اللہ دے غصے نو مزید تیز کر دیندا ہے او بوڑھا گیا داڑھی جناب والا چٹی ہوگی پھر بھی دل وچ زنا دی خواہش استغفر اللہ آقا فرماتے ہیں 10واں بڑا گناہ ہے صحابہ جنہوں اللہ اولاد دے بیٹے دے بیٹیاں دے تے پھر وہ اولاد دا غرور کرے لوگوں کے سامنے آکڑ کرے تکبر میرے پتر بڑے چنگے ہیں فلانے دا پتر کچھ نہیں دینا فلانے دا کچھ نہیں دینا فلانے دا کچھ میرے بیٹے میں بڑا کچھ دیندے نے فرمایا غرور کرنے والا بندہ بھی بڑا گنہگار ہے استغفر اللہ ہے اور حضور نے فرمایا 11واں بڑا گناہ ہے کہ او میری امت دے علماء او میری امت دے مولوی جڑے حاکم وقت بادشاہوں دی خوشامد کرن گے چند ٹکیاں دی خاطر چند پیسیاں دی خاطر انہاں دے درباراں چکر لان گے انہاں دی خوشامد انہاں دی تعریفاں کرن گے فرمایا میری امت میں یہ بھی ہوئے گا آج ہویا نہیں ہے کہ پوری دنیا دے اوتے ویکھ لو مکہ مدینہ ساڈا مرکز ہے مکہ مدینہ ساڈا مرکز ہے پوری دنیا دے مسلماناں دا قبلہ پوری دنیا دے مسلماناں دا مرکز کی ہے خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ اوتھے جناب میں جناب والا گانے اور کیا کچھ نہیں ہویا جس حکومت نے حضور دے صحابہ سرکار دے تبرکات نہ رہنے دیتے انہاں ظالماں نے انہاں گنہگاراں دے ہاتھ دے پنجے لا دیتے استغفر اللہ اور کوئی جی بولیا کیوں کہ حضور فرمایا قرب قیامت دے بھی آئے گا کہ میری امت دے مولوی بھی خوشامدی ہو جائیں گے جدھروں ویکھن گے پیسے آ رہے تو خوشامد کریں گے او دی خوشامد اتنا مرکز کہ چلو باقی دنیا کے گناہ تے ہو ہی رہے سب لیکن او مرکز جتھے جناب والا ہن سارے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے پوری کائنات دے لوگ نماز ادھر کر لیکن اوتھے دے حکمران بھی میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میری امت دے حکمران فرمایا قرب قیامت خراب ہو جائیں گے اور اس حضور میں میری اس دھرتی تو اس پکیدہ دھرتی مدینہ طیبہ وچوں شیطان دے سینگ نکلنے حضور کا فرمان آج ہویا نہیں ہے اتنی مقدس زمین تبرکات والی زمین کہ جتھے صحابہ کرام دیا قبراں تے بالکل بلڈوزر پھیر کے سیدھا کر حضور دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ طیبہ سلام اللہ علیہا دی قبر پاک تے چلے جاؤ بالکل
لیکن ظالموں شرم نہیں آئی تسی گلوکاروں کو بلا کے تے گانے سنے گلوکاروں کو بلا کے انہاں دے جناب والا اس بے غیرت انسان دے پنجے تے لائے لیکن تانوں نبیوں دے سلطان دی اماں جان دی قبر نو صحیح کرنا دی جناب والا خیال نہ آیا حسنین کریمین دی امی جان دی قبر آج لوگ سانو آنے دیکھو سعودی عرب بڑا اچھا ہے کی ہے جی اتھے قبراں بالکل سیدھیاں نے تے میں کہ ہن دسو سیدھا جی تے پنجے لگ گئے گلوکاراں دے تبرکات ہمیشہ اسلام کا حصہ رہے ہیں حضور دے تبرکات مٹا گیا تے کی کچھ کیتا میرے آقا فرمایا سی قرب قیامت میری امت دے علماء بھی جناب والا حکمرانہ دی چاپلوسی کرن گے خوشامد کرن گے پیسے میں خاطر اور حضور دا آخری فرمان سنو حضور فرمایا 12واں بڑا گناہ ہے کہ جڑا بندہ شراب پیندا سب تو بڑا گناہ ہے اور حضور فرمایا 13واں بڑا گناہ ہے جب بندہ غیر کسی وجہ تو اپنے رشتہ داروں رشتہ داری توڑے رشتہ داری توڑنا والا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 13واں بڑا گناہ ہے آقا فرماندے نے جڑا اپنے گھر والے نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے دوستاں نو غلط کام تے ویکھے تے کہے کوئی گل نہیں ہے تے اپنا فعل کردا رہے اونوں روکے نہ فرمایا غلط نو ویکھ کے غلط روک اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو انہیں روک کیوں سرکار دی امت دا اعزاز ہے یأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر اس تو پہلے کسی امت میں پیغام نہیں دیتا اس امت کو کیا گیا نیکی دا حکم دینا گناہوں تو روکنا لوگ تبصرہ تے بڑا کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلام ہوئے حضور نے 14 گناہ گنتی کرائے اس تو علاوہ بخاری مسلم میں ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے اللہ کریم سامنے نہ گناہوں تو بچن کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت حضور دی غلامی نصیب